پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور پروگرام کا یہ جو سیگمنٹ ہے اس کی نوعیت تھوڑی سی مختلف ہے، اور ہمیشہ سے ہماری یہ کوشش رہی ہے کہ آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کو زیر بحث لائیں، آپ کے جو سوالات ہیں ان کو براہ راست نہ صرف پروگرام میں شامل کیا جائے بلکہ اس کے اوپر بات ہو سکے۔ اب کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا ایکسیس ہر کسی کے پاس ہے، ہر شخص اپنے پیغامات جو ہے وہ بڑی تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا سکتا ہے، تو بہت سارے پیغامات ہمیں پروگرام کے دوران بھی موصول ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ان معاملات کے اوپر گفتگو کی جائے۔ بہرحال بات مختصر کروں گا، بڑی عام شخصیات اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں، اور کچھ عام معاملات ہیں آج جو زیر بحث آئیں گے، نہ صرف طب کے حوالے سے بلکہ طریقہ علاج کے حوالے سے، اور اب اس کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ جو سالہ سال جو سلسلہ چلا آ رہا ہے، اس میں بڑے کوالیفائڈ لوگ بھی ہیں، اس میں باقاعدہ ایجوکیشن بھی لے رہے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا، اس کا تعین کیسے ہوگا۔ ہمارے یہاں بہت ساری باڈیز موجود ہیں جو چیزوں کو ریگولیٹ کرتی ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ریگولیٹرز ہیں ان کا جو کام ہے اس کے اوپر ہمیشہ سے سوالیہ نشان رہا ہے۔ بات سمجھنا تھوڑی سی آسان ہوگی جب گفتگو آگے جائے گی۔ سب سے پہلے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب حکیم عبد الماجد طاہر صاحب تشریف فرمائیں، ہمارے پروگرام میں آج ہی کے روز یہاں پر موجود ہوتے ہیں، آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائے جناب پروفیسر نسیم قاسمی صاحب، جو کہ ایک نہ صرف علمی شخصیت ہیں، طب سے ایک بڑی پرانی آپ کی وابستگی ہے، پرنسپل ہیں قاسمی یونانی طبی کالج ناظم آباد میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فرٹینٹی ہے طب کی، اس میں ایک بہت بڑا نام ہے پروفیسر نسیم قاسمی صاحب کا۔ اللہ نے ایک بڑا مقام اور مرتبہ آپ کو عطا کیا ہے، تو آج ہمارے مہمان کی حیثیت سے یہاں پر ہم نے ان کو مدعو کر رکھا ہے۔ پروفیسر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ جناب، بڑی نوازش پروفیسر صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا، مسائل کی طرف تو بعد میں آؤں گا، کیونکہ اگر وہ موضوع چھیڑ دیا تو پھر بات جو ہے وہ کہتے ہیں نکلے گی تو دور تک جائے گی، یقیناً اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے ابھی ابتدائیہ میں تذکرہ کیا کہ اس کو یقینی بنایا کیسے جائے کہ جو سلسلہ سالہ سال رائج ہے، پروفیسر صاحب آپ جیسے اور بہت سارے دیگر لوگ ہیں حضرات جو بڑی ایمانداری سے اور خلوص نیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کو بھی اب خدشات لاحق ہیں کہ ہمارے ہاں یہ جو جوڑ توڑ کا سلسلہ ہوتا ہے، یہ جو نئی نئی باڈیز تشکیل دی جاتی ہیں، اور پھر سب سے بڑا ایک جو ہماری یہ جو کوشش رہی ہے نا، وہ اس کی ریکگنیشن کے حوالے سے کہ اس کو ایک ریکگنائز کیا جائے، یہ جو طب کا جو طریقہ علاج ہے، جب ساری ہی بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے، سارے ہی پروٹوکولز کو فالو کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ابھی تک وہ پذیرائی نہ مل سکی ہے، نہ ایکسیپٹنس اس کو مل سکی ہے۔ اس کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ چاہوں گا پہلے سر بنیادی بات کے اوپر بات ہو، پھر اصل ایشو کی طرف آتے ہیں، فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یاسر بھائی، آج ہمارا جو ویژن ہے نا، وہ جس وجہ سے ہم بیٹھے ہیں نا، آج جو مقصد ہے گزشتہ پورے ویک کی آپ کو سارے ہمارے جو ساتھی ہیں، دوست ہیں، ناظرین ہیں، ہمارے مریض ہیں، سب کو ایک میسج دینا مقصد ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہر 10 سال کے بعد ہمارے ساتھ اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں کہ کسی بھی ایجوکیشنل سسٹم کو ڈیولپ کرنے کے لیے دہائیاں چاہیے ہوتی ہیں، اور اس کو برباد کرنے کے لیے دنوں میں ہم کچھ ایسے اقتدامات اٹھا دیتے ہیں کہ وہ دنوں میں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اب خاص طور پر سر نسیم قاسمی صاحب بیٹھے ہیں، اب ان کے سامنے مجھے بولنا جو ہے وہ بےادبی لگتا ہے کیونکہ سینئر موسٹ ہیں، اور سر کے والد صاحب جو ہیں وہ حکیم سعید صاحب کے وہ ساتھیوں میں سے ہیں کہ حکیم سعید صاحب نے بڑی جگہوں پر ان کا تذکرہ بڑا ادب سے کیا ہے، اور ان کو جو ہے نا بڑی سپورٹ کرنے والے گروپ سے ہیں۔ تو بڑی قربانیاں ہیں اس فیلڈ میں سر کی، سر کے پورے قبیلے کی، اور کراچی میں بڑی جو ہے نا ورتھ ہے ماشاءاللہ سے۔ اب بات یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا وہاں سے ایک اینڈ پر جو ہے نا وہ قدم اٹھایا جاتا ہے، اس کی موومنٹ چینج کی جاتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ سارے جتنے بھی اتنی محنت کرنے والے جو لوگ ہیں سب متاثر ہو جاتے ہیں۔ کالج کے اندر اس وقت سب سٹوڈنٹس بھی ڈسٹرب ہیں، اساتذہ بھی ڈسٹرب ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ صرف طبیہ کالجز کا ایشو نہیں ہے، یہ ہومیوپیتھ کالجز میں بھی سیم یہی کنڈیشن ہے۔ اب ہمارے 40 جو ہے نا ایجوکیشنل کالج ہیں جو پاکستان میں، اور 100 پلس جو ہے نا وہ ہومیوپیتھک کے ایکٹیو کالج ہیں۔
اب بات یہ ہے کہ سب کے اسٹوڈنٹ بھی متاثر ہو گئے، ہر چیز متاثر ہو گئی، صرف اس اینڈ پر کہ بڑا یہ ایک سائنٹیفک سی بات ہے کہ جو میں سادہ لفظوں میں کروں گا، سائنٹیفکلی انشاءاللہ استاد محترم اس کو بتائیں گے. تو سادہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلے آج سے 200 سال پہلے ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ انگریزی یا اس طرح کی کوئی چیز مسلط نہیں تھی. تو ہم لوگ آیو وید جو تھے وہ انہوں نے صدیوں پرانی 2-2.5 ہزار پرانی آیو وید کی تھیوری جو ہے باقاعدہ موجود ہے کہ انہوں نے صرف اور نحو پر بھی اتنا کام کیا کہ پوری دنیا میں اس کو دیکھا جاتا ہے. سنسکرتی کی اتنی اچھی جو ہے نا وہ ہے کہ آج اس کی کتابیں گم کر دی گئی، چھپا دیا گیا. ان لوگوں نے اتنی ریسرچیں کی ہیں اور ساری کی ساری ڈائٹ کی اینڈ پہ کی ہیں، نیوٹریشن اینڈ پہ کی ہیں. انہوں نے صرف اسی چیز سے کھانے پینے سے ٹھیک کرنے کی مہارت مہارت حاصل کی. ٹھیک ہے جی، اس پر بھی ہمارے جو ہے نا اساتذہ نے کام کیا. پھر اور ایسے اساتذہ ہمارے پاس الحمدللہ آج بھی پاکستان میں ایسے اساتذہ موجود ہیں کہ آپ ان کو کوئی چیز دکھائیں وہ اس کی پوری ماہیت، اس کی پوری جو ہے نا آپ کو پتوں سے لے کر اس کی جو ہے نا بالکل جڑوں تک، اس کے چھلکے تک، ہر چیز کی افادیت آپ کو ایسے بتائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اب دیکھیں اس طرح کے علوم، اس طرح کی ہر کسی کی مہارت ہے. جیسے ابھی الحمدللہ میں ایک کام کر رہا ہوں، میں نے اس دن آپ کو کوئی 70-80 تھیوریاں دکھائی ہیں جن کو میں دیکھتا رہتا ہوں، لیکن ان اینڈ پر ہم کام نہیں کرتے. ہم ان کے آلٹرنیٹ پر کام یوں کرتے ہیں کہ ہم نے جو فزیکل ٹریٹمنٹ دینی ہے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور ہم نے اس اینڈ پر اس چیز کو بھی دیکھنا ہے. ہم مسلمان ہیں، اس چیز کو بھی دیکھنا ہے ہم کہاں بیٹھے ہیں، کیا کریں. اب ان سب چیزوں کو ایک بندہ دیکھ رہا ہے، دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں. ہم آج جو ہے اس آپ کے سوال کے جواب میں یہ بھی سب کو ریکویسٹ کروں گا، ہم 1.5-2 سال سے سر کے پاس کوشش کر رہے تھے کہ ڈیٹا مینٹین کیا جائے، کہ جن کے پاس ہسٹریاں اور سائنٹیفک ریسرچز جو موجود ہے وہ کالج میں اپنا نام دے، تاکہ ہم نیکسٹ پروگرام میں ان چیزوں کی بھی پاور شو کریں اور بتائیں کہ ہم لوگ خدا نہ خواستہ کوئی نااہل یا نان کوالیفائڈ یا اس طرح کے نہیں ہیں. ہم اگر خاموش ہیں یا نہیں بول رہے اس طرح سے سوشل میڈیا پر بھونڈا پانی یا وہ چیزیں نہیں کر رہے، ہم میں بھی کچھ لوگ ہیں کر رہے ہیں، ہم ان کو غلط ہی کہتے ہیں ہمیشہ. پچھلے پروگرام نے سر نے بھی سب کو جو ہے وہ اس طرح سے کہا کہ ہم ان کا حصہ نہیں ہیں. تو جو کوالیفائڈ ہیں کم سے کم ان کی پہچان تو نہ ضائع کی جائے، ان کو تو خراب نہ کیا جائے. اب جو ہے ایک بالکل ابھی سر اس پہ انشاءاللہ ایکسپلین کریں گے کہ وہ کون سی جو ہے نا مجوزہ جو آیا ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جن سے ہمیں جو ہے جو ہمیں منظور نہیں ہے، جن کے اگینسٹ ہم نے پورے سندھ میں اس وقت جو ہے پوری ایک تحریک بنائی ہے، اور الحمدللہ اس کا بڑا اچھا رزلٹ ملا ہے. کراچی میں، حیدرآباد میں، مورو میں، لاڑکانہ میں، سکھر میں ہم نے الحمدللہ بہت بڑے جلسے کیے، سب کو بتایا کہ بھئی یہ چیزیں اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور سب کھڑے ہوئے الحمدللہ، اور کھڑے رہیں گے آخری دم تک. ہم اپنے اساتذہ اپنے بڑوں کے پیچھے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ جو بھی ہوگا ہم ہر طرح سے احتجاج کریں گے. ہم کبھی بھی ان چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ ہمیں کسی بھی ایسے ایک سسٹم کے اندر مرج کر دیا جائے کہ جس کو جو ہے نا ابھی پہچان ملنی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہم پہلے انگریزی کو آج تک جو ہے ہم مختلف دیکھیں، ایک ڈیزیز کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، سادہ زبان میں ایکسپلین کر رہا ہوں، کچھ اس میں ورڈنگ عربی کی ہے، کچھ اس میں فارسی کی ہے جو سنسکرتی میں ہے. اب ہم اس کو آپ کو بتا رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک انگریز صاحب آتے ہیں، وہ انگریزی میں بات کر دیتے ہیں، آپ کہتے ہو یار جو اس نے کہا ہے نا شاید وہ ٹھیک ہے کیونکہ مجھے سمجھ نہیں آیا. اب ہم اس کے بعد اگلے فارمولے پہ چلے جائیں گے، وہ چائنیز میں ہوگا. اب وہ جب تک ہم سمجھیں گے ہماری نسلیں برباد ہو چکی ہوں گی. کہ جب تک وہ بلند فشار خون ہوگا تب تک وہ مسئلہ جو ہے نا وہ مسئلہ رہے گا، لیکن جب وہ بلڈ پریشر بن جائے گا تو اس کا علاج جو ہے وہ ممکن. ہاں جی، اس پہ ہم توجہ کر لیں گے. اسی طرح چائنا کو جب ہم پہ مسلط کر دیا جائے گا تو پھر ہم 200 سال تک ان کے نیچے دبے رہیں گے، جو کہ اب ہمیں کسی بھی حساب سے انشاءاللہ اپنے اساتذہ کی پیروی میں ہم اس کو کبھی بھی منظور نہیں ہونے دیں گے، اور کبھی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے. نہیں ہو سکتا. پروفیسر صاحب کی طرف آتا ہوں. پروفیسر صاحب یہ واقعہ ہے کیا سلسلہ؟ اب ہم تو کوشش کر رہے تھے کہ پہچان کے حوالے سے کام کریں، بچوں کے مستقبل کے حوالے سے باقاعدہ اس کے لیے کچھ سسٹم بن سکے، کچھ یونیورسٹیز بن سکیں. اس کے سلسلے میں تو آپ تو بہت خدمات آپ کی ہیں، لیکن یہاں روزانہ ایک نیا مسئلہ سر اٹھاتا ہے. ابھی اس سے جد و جہد سے باہر نہیں آئے تھے کہ اب یہ ایک مسئلہ ہے کہ آپ کو اس کو مرج کر دیا جائے، پھر ایک اور نیا طریقہ علاج ہے.
جس کے ماتحت آپ ہوں گے. یہ سلسلہ آخر ہے کیا؟ اور یہ حکومت کیا کوئی آسان راستہ ڈھونڈتی ہے کہ کسی چیز کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بس ایک وہ سلسلہ بنا دیا جائے؟ کیونکہ وہ اس کی شاید اہمیت کو آج تک سمجھے نہیں ہیں. میں جہاں تک یہ سمجھ پایا ہوں کہ اس کو طب کو کیا سمجھے، یہ کیا اس کی اہمیت ہے. میں چاہوں گا ذرا اس کے اوپر گفتگو کی جائے کہ اس سے واقعتاً کیا نتیجہ نکلے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جناب، آپ نے یہاں دعوت دی اور اس اہم اور پیچیدہ مسئلے پر آپ نے گفتگو کا ہمیں کے لیے بلایا اس مارننگ شو میں. اصل میں جیسے میں نے لاسٹ آپ سے اس پروگرام میں بھی میں نے گفتگو کی تھی کہ ایک مجوزہ ڈرافٹ ہے جو لایا جا رہا ہے اور وہ بڑا ایک خوفناک ہے. خوفناک میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمیں اس میں مائنس کیا جا رہا ہے طب یونانی اور ہومیوپیتھک کو. دونوں طریقے علاج ہزاروں سالوں سے ہیں. چلے ہومیوپیتھک قریب تھوڑی عمر ہے اس کی، لیکن وہ بھی ایک دنیا میں رائج ہے اور اس نے اپنا لوہا منوایا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر ہانیمن کا یہ نظریہ تھا اور جو پھیلتے پھیلتے پوری دنیا میں پھیلا ہے اور اس طریقے علاج سے دنیا کی کثیر آبادی اس سے مستفید ہوتی ہے. لیکن جو طب یونانی ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ خدائی عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا اور دنیا میں بھیجا تو اس کے ساتھ اس کے شفا کے لیے سارا اس کا علم بھی اس کے ساتھ روانہ کیا. اور یہ ہمارے انبیاء کرام کے ذریعے جنہوں نے مختلف قوموں کی آبیاری کی. بہت خوب. تو ان کے ساتھ ان کے علاج، جب ظاہر بیمار ہوتے تھے ان کے علاج کے لیے بھی بتایا. بہت سے تو انبیاء کرام ہمارے حضرت شیش علیہ السلام جن سے جڑی بوٹیاں باتیں کرتی تھیں، حضرت لقمان علیہ السلام جن کو ہم مطلب ہے کہ پیغمبر کے قربت قریب کا درجہ دیتے ہیں، جن کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے. وہ کہ وہ پیغمبر نہیں تھے لیکن وہ طب کے بادشاہ تھے اور طب میں انہوں نے جو معلومات اور وہ جو علاج معالجہ کیے لوگوں کے اس کی بھی نظیر نہیں ملتی. اسی طرح سے ہمارے حضرت سلیمان علیہ السلام جنہوں نے ہر حشرات الارض کے اوپر مخلوقات پہ حکومت کی دنیا کی، اور وہ ایک جنات پر بھی انہوں نے کی حکومت. انہوں نے بھی کافی حد تک صحت اور اس کے اوپر کام کیا اور ان سے بھی جڑی بوٹیاں باتیں کرنی تھیں اور اپنی افادیت بتاتی تھیں. تو ایسا علم، ایسا علاج معالجہ جو فطرت کے عین نزدیک ہے، تو وہ حقیقی طریقہ علاج ہے. تو آلٹرنیٹو کیسے ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہمیں دنیا، آج کی ماڈرن دنیا آلٹرنیٹو میں کہتی ہے. میں کہتا ہوں آ جائیں ڈیبیٹ کر لیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ ہمیں قائل کر دیں تو ہم آلٹرنیٹو میں آنے میں تیار ہیں، اور اگر نہ کر سکے تو پھر ہمیں ماننے. آج تک پاکستان میں جب سے پاکستان آزاد ہوا طب یونانی کو انہوں نے وہ درجہ نہیں دیا کہ جو درجہ ہمارا اساس تھا، مستحق تھا. اگر ایسا نہیں تھا تو مسلمانوں نے پوری دنیا پہ جب حکومت کی ہے، بر صغیر پر بھی حکومت کی ہے، تو جب تک کوئی طب ایلوپیتھک نہیں تھی، ہومیوپیتھک نہیں تھی، طب یونانی تھی، آیورویدک تھی، سدھا تھی. یہی بر صغیر کی ایک میراث تھی نا. اور وہی مولد جن کی پہچان بنی، نام انہی کا زندہ ہے آج تک. اور ان کے لیے انہوں نے باقاعدہ پورے ایک ڈپارٹمنٹ دیے تھے. ان کی آبیاری کرتی تھی سرکاری حکومت. اس وقت جو بادشاہ تھے یا جو اسٹیٹس ہوتی تھیں ان کا ایک معالج ہوتا تھا. بالکل صحیح. اور وہ طبیب ہوتا تھا. اور ایسے ایسے طبیب ہیں کہ جیسے سمجھ لیں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ ایک ٹی بی کا اسپتال مرض تھا، تو انہوں نے وہ ٹی بی کا اسپتال ہائیجینک بنانے کے لیے کیسے آج جو کہتے ہیں کہ جی پرفضا مقام پہ ہوگا، انہوں نے شہر کے چاروں دور دراز علاقوں میں کونوں پر گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے تازہ. اور جو سب سے آخر میں خراب ہوا انہوں نے کہا یہ آب و ہوا بہترین ہے اور یہاں پر قائم کر دیا جائے، یہاں پر ہاسپٹل بنا دیا جائے. بہت خوب. تو جو اس زمانے کی ریسرچر اور وہ سائنٹسٹ تھے، اپروچ کیسی تھی. آج تو ساری فیسلٹیز ہیں لیکن طب یونانی کو ان فیسلٹیز سے محروم کیا جا رہا ہے اور کیا جاتا رہا ہے. کوئی آج تک قومی صحت پالیسی میں حکومت نے کبھی اس کو تسلیم ہی نہیں کیا. مشاورت تو دور کی بات ہے، سرپرستی یا اس کے لیے کرنا اس کا بہت بڑی دور کی بات ہے. سرکاری ڈسپینسریاں قائم ضرور کی لیکن ادویات کبھی نہیں دی. ان سرکاری ڈسپینسری میں جو اپائنٹ حکیم ہیں وہ اپنے خرچے پہ یا لوگوں کی مدد کے طور پہ
جڑی بوٹیاں لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی وہاں سے لے لو، یہ لے لو. کچھ لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے دوائیاں بھی دے دیتے ہیں، لیکن کاغذوں میں ضرور ہوگی لیکن پریکٹیکل وہاں پر کچھ نہیں ہے. اور جو جابس ایکسپائر وہ ہوتے جا رہے ہیں کہ جو جن کا ٹرن اوور پورا ہوتا جا رہا ہے، ریٹائر ہو رہے ہیں، اس کو بالکل بھی نہیں پور کیا جا رہا. تو میری اس موقع پہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ طب یونانی جو اپنی مدد آپ کے تحت یہ چل رہا ہے، یہ کونسلز بھی اپنی مدد آپ، یعنی کہ اس میں ان کے فیسز آتی ہیں، رجسٹریشن سے آتی ہیں، ایگزامینیشن سے آتی ہیں، انہی فیسوں پہ وہ بیچارہ ادارہ چل رہا ہے. اور آج تک ہمارا طب یونانی کا اپنی بلڈنگ نہ ہو سکی اسی وجہ سے کہ ظاہر فنڈز نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ تنخواہوں کی مد میں اور مختلف کاموں میں، پرنٹنگ میں، فلاں میں، اس میں پورا وہ بیلنس کر رہے ہیں. یہ وہ جانتے ہیں کس طرح ہے. بالکل ٹھیک ہے. 11 لاکھ روپے طب یونانی والوں کو سالانہ جی آپ نے بتایا تھا، بالکل حکومت دے رہی ہے. تو سالانہ کچھ روپے ہی بنتے ہیں جی اگر وہ مہینوں پہ اور دنوں پہ ڈیوائڈ کریں. تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چجائے اس پہ کہ اس کی سرپرستی ہوتی، عوامی حکومتیں عوام کے پسندیدہ علاج پر توجہ دیتے ہوئے اس کو قومی طب پالیسی کا حصہ بناتی، تو آج ہم مسئلہ صحت کو حل کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اس قسم کے مسائل نہیں ہوتے جس کا ہمیں سامنا ہے. پروفیسر صاحب ایک عام خیال یہ ابھرتا ہے، یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جیسے پوری دنیا میں جو طریقہ ہائے علاج رائج ہیں اس میں اپ گریڈیشن ہو رہی ہے، اس میں تحقیق ہو رہی ہے، اس میں نئی جدت آتی چلی جا رہی ہے. کیا واقعتاً یہاں پر ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں نا یہ جو شعبہ ہے، یہ جو طریقہ علاج ہے، اس کو مختص کر دیا گیا ایک مخصوص بیماری کے ساتھ، اور وہ جگہ جگہ اس کی تشہیر ہو رہی ہے. تو جب بھی آپ کسی سے تذکرہ کرتے ہیں، یہ پڑھے لکھے معاشرے کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کسی حکیم سے رابطہ کرتے ہیں تو پہلا ایک خیال یہ ابھرتا ہے کہ شاید یہ کسی خاص مرض کا شکار ہے، اس وجہ سے رجوع کر رہا ہے. صورتحال حقیقتاً ہے کیا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے تشہیر پہ میں آپ کو بتا دوں جو دیواروں پہ تشہیر ہے، یہ تشہیر روکنا کس کا کام ہے؟ حکومت کا کام. ظاہر حکومت کا کام ہے. اور حکومت اس تشہیر پر کبھی کسی نے بتایا کہ QH نمبر یا رجسٹریشن نمبر طبیب کا ہے؟ نہیں ہوتا. تو وہ رجسٹرڈ طبیب ہی نہیں ہے. جی وہ جو کویت ہے جس کو عطار ہم کہتے ہیں، عطائیت ہے، وہ اس عطائیت کو ختم کرنا حکومت کا کام ہے. حکومت نے ادارے بنائے اس کے لیے، اب تو بن گئے نا، اب تو 2018 سے وجود میں ہیں جو پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں، جبکہ ان کے ایکٹ تو 2014 میں آ چکے تھے. 2018 سے لے کے آج 6 سال ہو گئے ہیں. 6 سال میں انہوں نے ان لوگوں کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی عرض کیا تھا کہ بھئی ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پر جاری کریں ان کے جو رجسٹرڈ طبیب ہیں ان کے نام، تاکہ لوگ اس سے وہاں تک پہنچیں. بالکل صحیح. اصل میں بات یہ ہے کہ جو اس کے پیچھے بیٹھے ہیں وہ لوگ نہیں چاہتے کہ یہ فروغ پائے، کیونکہ وہ جو چیز چاہتے ہیں وہ آپ اور میں سب سمجھتے ہیں. صحیح ہے کہ ان کو باہر جانے کے لیے سرٹیفکیٹ چاہیے ہوتا ہے. دوائیاں بھی وہ باہر ملک کی کھاتے ہیں، جو پاکستان کی بنی ہوئی دوائیاں وہ تو کھاتے ہی نہیں ہیں. بالکل ایسا ہی. اس کی زندہ مثال ہمارے سابق گورنر پنجاب مقبول صدیقی صاحب، جو مقبول صاحب تھے لیفٹیننٹ جنرل، وہ ہارٹ کی دوائیں کھا رہے تھے. جب لنڈن گئے تو کہنا میں دوائیاں یہ کھا رہا ہوں، میری تکلیف نہیں جا رہی ہے. انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا دوائیاں تو آپ بالکل صحیح کھا رہے ہیں، تکلیف کیوں نہیں جا رہی ہے آپ کی؟ پھر جب انہوں نے چیک کرایا تو دوائیاں، وہ پتہ چلا کہ دوائیاں ہی جو ان کو دی جا رہی تھی وہ جعلی تھی. بتائیے. اس کے بعد تو یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس پہ کریک ڈاؤن ہوتا، بلکہ اس کے بجائے یہ ہوا کہ جو سارے جو ہمارے عمرا ہیں اور جو ہمارے وزراء ہیں اور جو سیکریٹریز ہیں، انہوں نے وہ کمپنیوں نے ان کو امپورٹڈ دوائیاں دینا شروع کر دیں تاکہ ہم پہ ہاتھ نہ ڈالیں. تو عوام کو تو انڈسٹری بنا دیا ریسرچ کی، ان پر تجربات کیے جائیں. ایسا ہی ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں عوام کو سوچنا ہے، عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لیے کون سا طریقہ علاج بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ فیصلہ پھر عوام کو کرنے دیجیے. ریفرینڈم کرا لیجیے. اگر آپ کو یہ مجوزہ ایکٹ بہت ہی پیارا ہے، جس کے نہ یہاں معالجین ہیں اور نہ ہی یہاں پر کوئی تعلیمی ادارے، بالکل صحیح، ہم آنے کے خلاف نہیں ہیں ان کے. وہ بھی ایک طریقہ علاج ہے، مستند طریقہ علاج ہے. آئے ہمارے یہاں رجسٹرڈ ہو جائے، امینڈمنٹ لے آئیں. ہم نے تو اس پہ ڈرافٹ کے لیے تیار ہیں. اگر آپ کے پاس تیار نہیں ہے تو ہم دیتے ہیں اس کو. بالکل ٹھیک. 1 ہفتے کا ٹائم دیں، 1 ہفتے میں آپ کو ہم ڈرافٹ تیار کر کے دیتے ہیں. اس میں ٹریڈیشنل بھی ہوں گے، ہربل بھی ہوگا،
یہ سب ہوں گے. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں کسی کو آنے سے نہیں روکنا چاہیے, اور ہے. عوام کو ہر طریقے علاج پر جانے کا حق ہے, جس کو وہ بہتر سمجھے. جو اس کو بہتر سمجھتا ہے اس کا فیصلہ خود کر لے. لیکن اس کے لیے سرکاری سرپرستی کا ہونا بہت ضروری ہے. سرکاری سرپرستی میں یونیورسٹیز قائم ہوں, سوائے ایک یونیورسٹی کے پورے پاکستان میں, ابھی دوسری ابھی اپروو ہو گئی ہے, وہ بھی بڑا عرصہ کے بعد, جی, بلوچستان میں. جی, ورنہ تو سرکاری سرپرستی میں تو قبول ہی نہیں ہو رہی تھی. بالکل ٹھیک ہے. آج ہمارے یہاں ریسرچ بھی ہو رہی ہے, پی ایچ ڈی بھی آ رہے ہیں, ایم فل بھی ہیں, اسی فیلڈ میں ہے نا. جی بالکل. ایچ ای سی ایک ادارہ ہے, اس ادارے کے تحت سارا سلیبس بنتا ہے, ایگزامس ہوتے ہیں, اسٹینڈرڈ تو بڑھتا جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے. لیکن اس اسٹینڈرڈ کو قبول معاشرے میں کیوں نہیں کرایا جا رہا؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ ایک اہم سوال ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں, لیکن اس سے پہلے گزارش یہ کروں گا کہ اسکرین کے اوپر یہ نیچے نمبر جو ہم نے چلا دیا, اگر آپ کوئی بھی سوال کرنا چاہیں معزز مہمانوں سے تو اس نمبر کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں. براہ راست آپ کا سوال جو ہے وہ اس میں شامل کیا جائے گا. باقی جو دیگر اوپر جو نمبر چلائے جا رہے ہیں, ذاتی ہمارے جو مولجین یہاں پر ہیں ان کے نمبر ہیں, ان پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جناب ڈاکٹر صاحب, اب یہ جو قاسمی صاحب نے باتیں کی یہ بڑی غور طلب ہیں, مگر افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ہماری شاید اس طرف کبھی توجہ گئی نہیں ہے. چاہے صحت ہو, تعلیم ہو, یہ دو عام ایسے شعبے ہیں جس کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے. تعلیم کی کچھ دیر پہلے جیسے آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے کہ وہ ترجیحات میں نہیں ہے, نہ کوئی پلان ہے, نہ کوئی ایجنڈا ہے. چھٹی ہر مسئلے کا حل ہے کہ چھٹی دے دو, معاملہ ختم ہو جائے گا. آنے والے وقت میں کیا کیا جائے گا اگر اس ترمیم کو شامل نہیں کیا گیا جو آپ کا مطالبہ اور جائز مطالبہ میں سمجھتا ہوں, تو پھر کیا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر سوال یہ ہے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ جتنے بھی آپ کے جو مکاتب فکر ہیں, آپ کے جو فریٹرنٹی کے لوگ ہیں, وہ ایک جگہ ہوں اور وہ آپ کے خیالات سے اتفاق بھی کرتے ہوں. اس حوالے سے کیا کام ہوا ہے یا کیا رائے ہے, ذرا اس کے بارے میں بتائیں, ذرا سننے والوں کو پتہ چلے. سر آپ کا سوال آپ نے جس طرف سے کیا ہے میں الٹی سائڈ سے جواب شروع کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ الحمدللہ ہومیوپیتھ اور ہربل پیتھ تمام اس وقت الحمدللہ سندھ کی اینڈ پر میں وثوق سے کہتا ہوں کہ سب بالکل ایسے ہیں کہ ایک جان ہے. ٹھیک ہے. بالکل کوئی دراڑ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. کسی بھی ہومیوپیتھک کالج یا کسی بھی ہربل کالج کے تمام جو اساتذہ ہیں الحمدللہ سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. پھر دوسرا آپ نے کہا کہ آگے کا پلان, تو آگے کے پلان کے بارے میں ہمارے بڑے, ایک تو ہوتا ہے زبانی کہنا, لیکن الحمدللہ ہم تو باقاعدہ جو ہے وہ پاؤں دباتے ہیں, اپنے بڑوں کا ادب کرتے ہیں. کیونکہ پہلے میں نے کہا کہ معلم کا ادب, تو اساتذہ کا جو ادب ہے نا, یہ کیونکہ ایک پریکٹیکل کے ساتھ جڑی ہوئی تھیوری ہے. جو ہماری میڈیکل ہے اس کے تھیوری کے ساتھ ایک پریکٹیکل کا بہت بڑا کردار ہے. اب ایک بندہ بہت زیادہ ڈگریاں لے کر بیٹھا ہوا ہے, جب وہ پریکٹیکل میں اترتا ہے تو اس کو یہی نہیں پتا کہ جو ہے گندم اور چاول میں جو ہے وہ کیسے ان کو یوز کرانا ہے اور فرق کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دیگر چیزوں کے بارے میں میں زیادہ لمبا نہیں کرتا ہوں کہ وہ اس کو پہچان ہی نہیں ہے, زیرو ہے, بھلے اس کی ڈگریاں کتنی بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر وہ جو ہے کوئی بھی آباء و اجداد کے نسخے لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, وہی چلا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کی اپنی کوئی ریسرچ ہے ہی نہیں پرسنل سوائے ڈگریوں کے. ٹھیک ہے جی. باتوں کے, عملی طور پر کچھ نہیں ہے. یہ جو فیلڈ ہے یہ عملی طور پر باقاعدہ بندہ مانگتی ہے. ٹھیک ہے جی. ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل بہت لازمی ہے. میں نے ایک دفعہ ایک جگہ پر کہا تھا کہ دائیں ہاتھ والے اللہ نے تذکرہ کیا ہے سورۃ واقعہ میں, اور بائیں ہاتھ والے. اس کو صرف ہم دایاں بایاں ہی نہ لیں, ہم اس کو اگر جوڑیں گے تو یہ یک جائی, یک سوئی اور جو ہم کہتے ہیں نا دھیان گیان, اس میں چلے جاتے ہیں ہم. دیکھیں بات یہ ہے کہ الفاظوں کا میں نے بہت دفعہ دیکھا کہ الفاظوں کا اور لینگویج کا, یعنی اگر آپ اس کو دوسری اینڈ پہ کہیں گے تو ٹرمنالوجی کا فرق ہوتا ہے.
वगरना क्या वो भी वही रहे होते हैं, क्या वो भी वही रहे होते हैं। ठीक है जी। तो बात ये है कि एक तबका इन चीज़ों को नहीं समझता, उसको चाहिए वो समझे इस बात को। ठीक है जी। उन्होंने एक एंड पर ये दीवारों पर जो तशहीर की बात आपने की थी, वो तशहीर करवाने वाले भी वही हैं। आपको पता है आज से कोई 8-10 साल पहले बाकायदा यहीं पे सर कराची में एक किसी ने ना इस पे पूरा वो किया था प्रोग्राम, शायद ARY ने किया था। तो सर इसमें से 90% जो है सिर्फ वो थी तशहीरें थी, ना बंदा था, ना कोई चीज थी, ना कोई सिरे से कुछ भी नहीं था। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। 10% उनको प्रैक्टिकली लोग मिले और उनका भी उस फील्ड के साथ कोई सिरे से ताल्लुक ही नहीं था। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी ये अब्बा ने नुस्खा दिया था, ये पीर साहब ने नुस्खा दिया था, ये एक फकीर ने नुस्खा दिया था, तो मैं वो बेच रहा हूँ। ठीक है जी। खैर उसके ऊपर बड़ा ARY मुझे याद आ रहा है कि शायद इस तरह किसी चैनल ने ना इस पे पूरी एक रिसर्च है, वो इंशाल्लाह अब हम उसको भी निकालेंगे कि उन्होंने ये देखा। अब बात ये है कि सर ने जैसे इस पे निशानदेही कराई कि ये चीजें किसने हटानी है, हमने तो नहीं हटानी, या फिर ये भी हमें कह दें ठीक है जी तो हम इसको भी कवर करें। बात ये है कि सर इन चीजों के साथ हमें बदनाम किया गया। अब इसके अगर दूसरी साइड देखी जाए ना सर, तो साइड ये है कि वो जो चॉकिंग है ना 90%, वो हमें बदनाम करने का जो है वो सबब है। हमें बकायदा एक प्री प्लान इस तरह से भी बदनाम किया गया। फिर मेडिसिन एंड पर हमें जब देखें मैं यूके के लिए जब एक एक्टिविटी कर रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि जी यहाँ पर आपकी मेडिसिन नहीं आ सकती, क्यों कि ये मामला हुआ है। और दीगर ममालिक में मैं वो कोड नहीं करता हूँ कि जब उधर गए तो उन्होंने भी जो हमें वो डॉक्यूमेंटेशन जब फॉरवर्ड की मेरे पास मौजूद है, तो सर वो एक इतना साइंटिफिक तरीके से हमें ब्लॉक किया गया है, हमारे इस सिस्टम को ब्लॉक किया गया है, हर्बल पैथी पूरी को ब्लॉक किया गया है ताकि हम पनप ना सकें, हमारी कोई जो है ना वो ऐसी ना हो जाए कि हम कोई तरक्की की तरफ ना कहीं चले जाए। अब जो बंदा ग्रो करना चाहता है उसकी जड़ें काटी जाती हैं, उसको बदनाम किया जाता है, उसके साथ कोई ना कोई वकूआ हो जाता है। ठीक है सर। अब अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से सर ने हुक्म किया हम लोग निकले हैं, हमने इस एंड पर काम शुरू किया है। अब इंशाल्लाह हम इसको कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में कहा, अब दोबारा रिपीट करता हूँ सर की इजाज़त से कि कॉलेज के अंदर हमने 1.5-2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं, अवेयरनेस देने की कोशिश कर रहे हैं कि सर जी जो बंदा जिस डिजीज़ पर एक्सपर्ट है उसकी पेशेंट स्ट्रेंथ पूरी है, उसकी जो है पेशेंट हिस्ट्री पूरी है, उसकी जो मेडिसिन है उसने क्लिनिकल फार्माकोपिया बनाया हुआ है, या नहीं भी बनाया हुआ तो कॉलेज में आए, ठीक है जी, काउंटर पे अपना जमा करवाए, हम उसको क्लिनिकल फार्माकोपिया और ऐसी चीजें जो कि आगे डेवलपमेंट पर काम आएंगी हम उसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे। ठीक है जी। हम इस चीजों के ऊपर कब से रो रहे हैं, कॉलेज की एंड पर कॉलेज के प्लेटफॉर्म से हम 2 साल से ये आवाज उठा रहे हैं। अब हम ये बात को इस तरह से कहेंगे कि जैसे अभी हमने गुज़श्ता वीक में प्रोग्राम किया तो हमने कहा कि वरना हमें ऐसे जख्म लग जाएंगे कि जिंदगी भर हम फिर चाटते रहेंगे। तो हमें अब चाहिए कि होश के नाखुन लें। जिसके पास जो एंड की शुगर के बड़े अच्छे हमारे मुआलिजीन मौजूद हैं, हमारे पास डाइजेस्टिव एंड के बड़े अच्छे मुआलिजीन मौजूद हैं, हमारे पास लीवर एंड के बड़े अच्छे मुआलिजीन मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे रिसर्चर मौजूद हैं। ठीक है जी। हमारे पास जो है और दीगर जो बीमारियां हैं उनके ऊपर बड़े एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं। उनसे गुजारिश है कि वो कॉलेज में अपनी सीनियोरिटी हम उनको देते हैं, वो हमारे बहुत सीनियर लोग भी हैं उनमें, तो उनको हम यही कहते हैं कि भाई आपकी सीनियोरिटी और बढ़ेगी। बिल्कुल ठीक है। बल्कि इस फील्ड की सीनियोरिटी बढ़ेगी, हमारी सीनियोरिटी को जो है ना वरना पूरा दाग लग जाएगा। तो इसके लिए हमें फौरन एक प्लेटफॉर्म पर सारा कुछ जमा करना है और उसको शो ऑफ करना है। उसको हम प्रेस क्लब पे करें या टीवी किसी चैनल पर ऐसे ही एक प्रोग्राम करें, हम दिखाएं। बिल्कुल ठीक है। मैं ज़रा प्रोफेसर साहब से इस बारे में बात करना चाहूँगा कि अब एक आम ख्याल ये है कि कुछ तरह की बीमारियाँ हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि लाइलाज हैं। ये बात पहले तो ज़रा इसका ज़रा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है कि वाक़ईतन कुछ ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको लाइलाज कहा जा सकता है। दूसरी तरफ ये कि अब ये तिब्बे जो यूनानी है इसके अंदर बहुत सारी बीमारियों का इलाज हुआ, बहुत सारे पेशेंट्स को मैं मिला हूँ जिनके अंदर उन्होंने हेपेटाइटिस के
हेपेटाइटिस सी से भी रिकवर किया, اور لیور سورائسس سے لے کے اور بہت سارے دیگر جو کرٹیکل کیسز تھے اس میں بھی ہیل کر گئے وہ. تو جب ایک چیز ایگزسٹ کرتی ہے اور اتنی افیکٹو ہے تو یقیناً پھر اس کی کوئی حیت ہوگی. ایکسیپٹنس کیسے ملے گی؟ اور پھر جیسا بھی ڈاکٹر صاحب نے تذکرہ کیا کہ ان کی ریسرچز کو ایک جگہ جمع کرنا ہے، یہ تو ایک بڑا مشکل اور پیچیدہ کام ہے. سلسلے کا آغاز کہاں سے کیا جائے؟ اور واقعتاً جیسے میں نے پہلے آپ سے سوال کیا کہ قابل علاج جو نہیں ہے، لا علاج جس کو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کی کیا سوچ ہے؟ ذرا میں چاہوں گا اس کو الیبوریٹ کریں. بہت شکریہ، بہت اچھے آپ نے مجھے سوال کی طرف لے کے گئے. میں نے کہا جی قانون سازی پر اس پہ تو چل ہی رہی تھی باتیں، لیکن یہ اہم ایشو تھا. ہاں ذرا لوگوں کو پتہ چلے نا ہے کیا سر. کوئی بھی مرض جو ہم کہتے ہیں نا کہ جو لا علاج نہیں ہے، وہ بالکل صحیح کہتے ہیں، کیونکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اللہ تعالیٰ کا قول ہے ظاہر ہے، اور جو ان کی زبان تھی تو وہ حکم ربی تھا، ہر مرض کی ہم نے دوا اتار دی، ہر مرض قابل علاج ہے. بات ہے ساری اویئرنیس کی. اویئرنیس ہماری آگاہی جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے، اور یہی مینٹل ہیلتھ ہے. صحیح. ابھی ہم نے ایک ہفتہ پہلے ہی آج ہی کے دن ہم نے ایک پروگرام کیا اپنے کالج میں، بریسٹ کینسر، لاسٹ ڈے تھا وہ اکتوبر کا، اور دوسرا اسی میں 2 پروگرام اس کے ساتھ ہم نے مرج رکھے تھے. دوسرا تھا مینٹل ہیلتھ پہ. تو بریسٹ کینسر کے اوپر ہماری طبیبہ، ہماری استاد بھی اور ہمدرد کی پروفیسر بھی رہیں وہ، اور قریبی آپ کے یہاں پر وہ پریکٹس بھی کرتی ہیں ہمدرد مطب میں، طبیبہ سلمہ سلطانہ صاحبہ، ایک بڑا نام ہے طبیباؤں میں، اور وہ انہی ہم خواتین ہی کو صرف دیکھتی ہیں اور بچوں کو علاج کرتی ہیں. تو انہوں نے جو اویئرنیس دی اس پروگرام میں، انہوں نے بتا دیا کہ کیسے ہم پری ڈائگنوز کر لیں گے. جب ہم پری ڈائگنوز پہ چلے ہی جائیں گے، جب ڈائگنوز کر لیں گے تو کیسے وہاں بریسٹ کینسر پہ پہنچیں گے کہ ہم اس کی بائپسی کر لیں اور پھر ہم ناقابل علاج ہو جائیں. بالکل صحیح. کہ سارے صرف کیموتھراپی کے پر اور اس پر اور میڈیسن پر، اس پہ مریض کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ سب وہ مریض ہی جانتا ہے کتنا وہ پریشان اور دکھی ہوتا ہے. تو انہوں نے ساری آگاہی دی، اور مجھے میں آفرین کروں گا کہ ہمارے اطباء اور طبیبائیں وہاں پر موجود تھیں وہاں پر سننے کے لیے. ماشاءاللہ. اور اتنی شارپ ٹائم میں انہوں نے دیا. انہوں نے کہا میں 10 بجے آؤں گی، میرا کلینک ہے، میں 10:30 بجے چلی جاؤں گی، آدھے گھنٹے کا لیکچر دوں گی. اور وہ ہم شرمندہ تھے، وہ 9:35 پہ پہنچ چکی تھی، ہم 9:45 سے پہنچا. پروگرام تو 10 بجے تھا. بالکل ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہی کام سے کہ اگر کوئی نہیں ہوتا تو میں دیواروں کو کہہ کے چلی جاتی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے میڈم، 10 بجے سب ہوں گے. اور وہی ہوا کہ 10 بجے آنا شروع ہوئے تھے، 10:10 پہ ہال تقریباً کافی حد تک جب بھر چکا تھا. تو یہ اویئرنیس اور یہ ٹاپکس ہم کر سکتے ہیں، اور ہم علاج کر رہے ہیں ان کا، کہ جب ہم اس کو پری ڈائگنوز کر لیں. اور کوئی مشکل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں جی کینسر، میں کہتا ہوں کچھ چند ہم ٹیسٹ اگر ہم ہر مہینے نہیں تو کم سے کم 3 مہینے میں، کچھ ٹیسٹ ہیں جو 6 مہینے میں، اگر ہم ریگولرلی کراتے رہیں، مائیں اگر آگاہ ہو جائیں بچیوں کے بارے میں اور ان کو اسی حساب سے چیک اپ کر لیں، اور بچے بھی اگر ان کو اسکولوں میں کالجز میں ان کو وہاں پر آگاہی پروگرام ہوتے رہیں ہمارے، اور ہم تیار ہیں، ہماری پاس ٹیم ہے ایسی، تو وہاں آگاہی پروگرام ہم جا کے وہاں کریں. اور اس فیلڈ میں ہمارے آج کے بچے بھی آئیں، نوجوان بچے آئیں ہمارے یہاں. جب آتے ہیں کہ جب وہ کہیں بھی ان کو ایڈمیشن نہیں ملتے، وہ اس وقت کہتے ہیں چلو یہ کر کے دیکھ لیں. جو طبیب نہیں ہے ان بچوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو اگر ان کو آگاہی ہوگی، ان کو پتہ چلے گا یہ طب یونانی اور کتنا ہے اور کیسے ہم اس مسئلے سے حل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم سارے وہ آگاہی پہلے سے بتا دیں، اور آج تو ساری لیبارٹری ٹیسٹ آ گئے ہیں، سارے طریقہ کار آ چکے ہیں، ان سے ہم بالکل ڈائگنوز کر لیں گے، اسپتال خالی ہو جائیں گے. اگر ہم آگاہی صحیح دے دیں، کوئی مرض لا علاج نہیں ہے، میں آج بھی کہتا ہوں. بالکل ٹھیک. لیکن ہم نے پری ڈائگنوز اس کو کر لینا ہے. بالکل صحیح. اس کے لیے ہماری ٹریننگ ہونی چاہیے، آگاہی پروگرام ہوتے رہنے چاہیے، اس کی سرپرستی سرکاری ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ حل کر لیں گے ہم. بالکل ٹھیک ہے. اس کی چھوٹی سی ایک مثال میں دیتا ہوں. ہمارے پڑوسی ملک ایران میں شادی سے پہلے 2 ٹیسٹ لازمی ہیں، ایک عورت کا ایک مرد کا. بالکل ٹھیک ہے. وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ سمپل ٹیسٹ ہے، CBC، کمپلیٹ بلڈ سیلز کا ٹیسٹ ہے وہ. اس میں پکچر آ جاتی ہے کہ یہ
کوئی خدا نہ خواستہ اس کا انیمک تو نہیں ہے, کوئی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے, کوئی سیریس تھیلیسیمیا مائنر میں تو نہیں ہے, یا میجر میں گیا ہے یا مائنر میں. اگر دونوں کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں بلڈ کے اور اس میں پتہ چل رہا ہے کہ دونوں مائنر کے تھیلیسیمیا مائنر کے ہیں, تو ان دونوں کو شادی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی, بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ پھر بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر میں جائے گا اور معذور ہو جائے گا, ان کی معذوری ہے ہی نہیں. بالکل صحیح. ہمارے یہاں یہ بدقسمتی سے قانون تو بنا تھا پرویز مشرف صاحب کے دور میں, جی جی جی, لیکن آج تک نکاح نامے میں عمل درآمد نہیں ہے. بہت ساری تو یہ آگاہی تو سمجھتا ہے قوم کو دینی تھی نا کسی نے. بالکل صحیح. اگر یہ آگاہی بار بار ریپیٹ ہوتی رہے اور اس کی پابندی بھی کر دی جائے تو ہمارے یہاں صحت کا مسئلہ اس میٹر پہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. تو کون ذمہ دار ہے؟ حکومت اس کے لیے ذمہ دار ہے. کیونکہ حکمران کس لیے آتے ہیں؟ عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے حکمراں ہیں نا. بالکل صحیح. ان کے مسئلوں کو ان کو حل کرنے کے لیے پالیسیاں بنانے کے. تو یہ پالیسیاں تو بنائی نہیں جاتی ہیں. بیرونی ہتھ کنڈے جو ہیں وہ بیرونی, میں کہتا ہوں سازش وہ نہیں کرتے ہیں. بہت خوب, وہ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. ان کو کیا ضرورت ہے؟ کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کہتے ہیں جی ہمیں تو بزنس کرنا ہے, ہمیں بزنس کے لیے انٹری والے دے دیں. اس بزنس کی انٹری کی آڑ میں وہ ہمیں ختم کرنے کے لیے یہاں والے پہ کہتے ہیں ہمیں پیسے دے دو, ہمارے اکاؤنٹ میں بھیجوا دو, ہم کر دیتے ہیں. وہ حکومت پاکستان کی عوام کا فائدہ نہیں چاہتے ہیں. وہ جو چند لوگ یہاں سازشی بیٹھے ہوتے ہیں وہ صرف اپنی جیبیں بھر رہے ہیں. ان کو کالی بھیڑوں کو ہمیں دیکھنا ہوگا, ان کو اپنے معاشرے سے صاف کرنا ہوگا. اس کے لیے حکومت اور عوام مل کے کام کریں. ہم اس وقت مکمل طور پر ہائی جیک ہو چکے ہیں. یہ جو بڑی بڑی فارما انڈسٹریز جو بنی ہوئی ہیں نا کمپنی, ہے بڑا حساس موضوع ہے, پھر کبھی اس کے اوپر تفصیل سے کریں گے. لیکن وہ بات یہی کام اسی کے اوپر وہ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اب یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا سسٹم میں, جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے نشاندہی کی, بڑے کھل کر اس چیز کے بارے میں بتایا کہ جو فارما انڈسٹری ہے جو کچھ چاہ رہی ہے وہ کچھ ہو رہا ہے. اب آدھی سے زیادہ قوم آپ کی انسولین کے اوپر آ گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں سوچنے پہ مجبور ہوں کہ واقعتاً ایسا ہو رہا ہے یا ہم اس نتیجے تک آ گئے کہ ہر دوسرا شخص جو ہے وہ انسولین ہاتھ میں لے کے گھوم رہا ہے. اچھا, یہ واقعتاً آلٹرنیٹ ہے, یہ آلٹرنیٹ میڈیسن ہے, لیکن ریکگنائز کبھی اس کو کیا نہیں گیا کہ اس تو فرسٹ لائن آف تھراپی سمجھا جاتا ہے, تو اس لیے معاف ہے ساری چیزیں. اوکے, تو وقت میرے پاس جو ہے وہ ختم ہو گیا. انہوں نے کہہ دیا کہ جی اس کو یہیں تک وہ کریں, کیونکہ شاید فارما والے جو ہے وہ ایسی قطعی کوئی بات نہیں ہے. وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو احتجاج کے حوالے سے آخری جملہ جو ہے وہ بس سر الحمدللہ ہمارا احتجاج بڑا سکسیسفل رہا, کامیاب رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انسان بھی وہی ہے, اس کی انیٹمی فزیولوجی سب وہی ہے, صرف میتھڈ جو آگے میڈیسنز کا ہے نا اسی میں ڈیفرنٹ سٹیجز ہیں. ٹھیک ہے جی, کوئی جو ہے اس کے ارکیات پہ کام کر رہے ہیں, پھر ان کو اور کشید کر کے اس کو ہومیو ہم نے کہہ دیا, ہم نے اس کو نیچرلی کوٹ پھاٹ کر کے اس کو دے دیا تو وہ ہربل پیتھی ہو گئی. اب ایک اس کا الٹرنیٹ بناتا ہے کہ جی بالکل ہی جو ہے وہ جانوروں کی ہڈیوں اور دیگر اس طرح کی چیزوں سے. تو بات یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں فوائد کس چیز سے زیادہ ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں کون سی چیز جو لائف ٹائم ایکسپائر کر رہی ہے, لائف ٹائم محتاج کر رہی ہے, اور کون سی چیز ہمیں واقعی ریکورڈ کر رہی ہے, ہمارا علاج ہو رہا ہے, ہمارے معالج کون ہیں, ہمیں پہچاننا چاہیے. اور انشاءاللہ ہم اپنی پہچان کے لیے سر کے پیچھے اپنے دیگر جو اساتذہ, جیسے پچھلے ہفتے ہمارے مہمان تھے آئے ہوئے تھے, ہمارے بڑے سینئر موسٹ پاکستان کی پرسنالٹی ہیں, اپنا منصور العزیز, حکیم منصور العزیز صاحب, اور وہ ماشاءاللہ بہت ان کی ریسرچ ہے. ہم نے ان کے جو ہے وہ 2 دن جو ہے ان کی باتیں سنی, ان کے ریسرچ دیکھی. اسی طرح ہمارے پاس ایک ویدک میں وید جبار صاحب ہیں, وید جمیل صاحب ہیں, یعنی وہ خوشبو سے بتا دیں گے کہ یہ کیا چیز ہے. تو ایسے ہمارے پاس جو بڑے سینئر موسٹ معالجین ہیں, ہم انشاءاللہ ان کے پیچھے ہیں, ہم ان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ کسی بھی ان کے اشارے پر ہم ہر طرح کا کام کریں گے, ہر طرح کا جو فیصلہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے, کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. پروفیسر حکیم عبدالماجد صاحب, میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. پروفیسر نسیم قاسمی صاحب, آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. دونوں معزز مہمان پروگرام میں تشریف لائے, مختصر وقت میں بڑی سیر حاصل گفتگو رہی ہے, اور انشاءاللہ آگے موقع ملے گا. یہ تو ایک ایشو ایسا تھا جس کے اوپر ابھی ہم نے بات کی, اور بات کرنا ضروری بھی تھا. اور یہ جو مختلف امراض ہیں جس کے حوالے سے آپ جاننا چاہتے ہیں یا سوالات بھیجتے ہیں, شوگر کے حوالے سے, بلڈ پریشر کے حوالے سے, بہت
کامن ہوتی چلی جا رہی ہیں. تو انشاءاللہ آگے موقع ملے گا اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو کی جائے گی. اجازت یہاں پر آپ سے لینی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.